اس میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام والوں کا ذکر کیا۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج اور عمرے، آپ کی زکوٰۃ اور صدقات کوئی زیادہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ آپ کے دل میں ایمان کی لذت تک محسوس نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے تم ابھی تک ایمان نہیں لا سکے ہو، تم لوگ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے اس سفر میں جہاں پہ ہم ایمان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے اس چیز پر کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کی کچھ بنیادی ٹرمز ہیں، کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں، ان میں سے ایک ایمان اور ایک اسلام ہے۔ ایمان اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دونوں کی ڈیفینیشن جاننے سے پہلے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور فرق کے جاننے سے ان کی ڈیفینیشنز بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ دراصل ایمان اور اسلام ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب یہ دونوں الگ الگ جملوں میں اور الگ الگ مقامات پر ذکر کیا جائے۔ قرآن کریم میں ایمان کے ذکر کے ساتھ اسلام بھی مراد لیا گیا ہے، اور اسلام کا جہاں پہ ذکر ہوا، اسلام کی جہاں پر بات ہوئی تو وہاں پر ایمان بھی مراد لیا گیا ہے۔ ان دونوں میں فرق تب ہوتا ہے جب یہ ایک ہی آیت میں، ایک ہی جملے میں اکٹھے بیان کر دیا جائے۔ کیسے؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الذاریات میں، سورہ نمبر 51 میں اور آیت نمبر 35 اور 36 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے، لوط علیہ السلام کے سلسلے میں ہم نے اس بستی میں سے جو بھی مومن تھے ان کو نکال دیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی مسلمان وہاں پر موجود نہیں تھا، اور یہ گھرانہ سیدنا لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا۔ اب یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36۔ اس میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام والوں کا ذکر کیا۔ اب دونوں چونکہ الگ الگ آیات میں ہیں دونوں الفاظ، تو یہاں اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہاں پر اسلام اور ایمان سے مراد وہ تعلیمات، وہ نظریات ہوں گے کہ جو دل میں قرار پکڑتے ہیں اور ظاہر پر نمایاں ہوتے ہیں، اور انسان باطنی طور پر اور ظاہری طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی میں لگ جاتا ہے۔ یہ ایمان اور اسلام سے مراد ہے۔ لیکن جب یہ کسی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو تب ان میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں بیان کی۔ قالت الاعراب آمنا۔ کچھ لوگ آئے، دیہات کے رہنے والے تھے، وہ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ تم ابھی تک ایمان نہیں لا سکے ہو، تم لوگ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اب یہاں پر ایک ہی آیت میں جب ایمان اور اسلام کو اکٹھا کیا گیا تو یہاں پر فرق ہوگا۔ اب یہاں پر فرق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ کیوں یہ کہا گیا کہ تم لوگ ابھی ایمان کا دعویٰ نہیں کرو، بلکہ صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جب ایمان داخل نہیں ہوا تو پھر آپ کا باقی ماندہ جو سلسلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ وہ اسلام کا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایمان وہ چیز ہے جو دل میں موجود ہو۔ ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق انسان کے نظریات کے ساتھ ہے، اس کے افکار کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے ان عقائد، اعتقادات اور نظریات کے ساتھ ہے جو دل میں ہوں، اتنے پختہ ہوں، اتنے گہرے ہوں کہ نہ ہی ان میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہو اور نہ ہی ان میں کسی طرح کی کوئی کمزوری ہو۔ یہ ہے ایمان۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے ظاہری طور پر جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، ظاہری طور پر جو اعمال ہم پر لازم کیے گئے ہم ان کو بجا لائیں۔ ظاہری طور پر اعمال کون سے ہیں؟ زبان سے شہادہ دینا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ ظاہری اعمال ہیں۔ تو یہاں پر جب ایک ہی آیت میں دونوں کا ذکر ہوا تو تب ان دونوں میں فرق ہوگا۔ ایمان اور اسلام میں فرق کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان ایک سافٹ ویئر ہے اور اسلام ایک ہارڈ ویئر ہے۔ سافٹ ویئر اگر ہوگا تو ہارڈ ویئر کام کرے گا، اگر سافٹ ویئر ہی ٹھیک سے نہیں چل رہا تو آپ اپنے ہارڈ ویئر سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے،
آپ کے حج اور عمرے، آپ کی زکوٰۃ اور صدقات کوئی زیادہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ آپ کے دل میں ایمان کی لذت تک محسوس نہیں ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسان مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے روح کا اور جسم کا، تو روح ایمان ہے اور جسم اسلام ہے۔ اگر روح زخمی ہو تو جسم کا صحت مند ہونا انسان کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گا، دنیا میں شاید کچھ اس کا فائدہ ہو لیکن آخرت میں مستقل خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اگر انسان کی روح اچھی ہو اور جسم وہ ایسا ہو کہ اس میں عقل اور شعور ہی نہ ہو تو اس پر تو اسلام کے احکامات لاگو ہی نہیں ہوتے، تو تب اس کے جسم کا بھی کوئی خاص فائدہ اس کو نہیں ہونے والا اس اعتبار سے۔ تو ایمان اور اسلام یہ دونوں ہی جب ہوں گے تو تب انسان کو اپنی زندگی کا پرپس بھی سمجھ آئے گا اور ایمان کی لذت بھی محسوس ہوگی۔ آئیے ایمان کو سیکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔